بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس مٹی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا، اسی مٹی میں پھیرنا ہے آپ کو، اور اسی میں آپ کو واپس کرنا ہے، یعنی لوٹانا ہے آپ کو۔ تو اسی مٹی سے بنے، جس مٹی سے بنتا ہے بندہ، اسی مٹی میں لوٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ایک اور آیت مقدسہ ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو دین کی فضیلت اور منزلت والے ہیں نا، وہ مال و ثروت میں گنجائش والے ہیں۔ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنا مال سے نہ دیں گے، اور ان کی فضیلت والوں کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس طرح ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی یہ نازل ہوئی کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے کزن تھے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں گے، کیونکہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بیٹے تھے، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مہاجر بھی تھے، بدری بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ اٹھانے والے تھے، یعنی ان کا گھر کا جو خرچہ ہوتا یا ان کا جو خرچہ ہوتا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے۔ مگر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ مفتیہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے تہمت لگائی، اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ یہ بھی مل گئے، ان کی موافقت کی۔ اس لیے ان کو بڑا دکھ ہوا کہ بھئی اس کا میں خرچہ اٹھا رہا ہوں اور یہی تہمت لگا رہا ہے۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کی کوئی بھی خدمت نہیں کروں گا، اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، یہ جائے جو مرضی کرے، اسی طرح چلا جائے۔ تو جب یہ آپ نے قسم اٹھائی تو ان کے اس وجہ سے وہ بھوکا رہنے لگا، حضرت مصطح بھوکا رہنے لگے۔ تو اس بھوک کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے استغفار کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہو، اللہ سے مانگا ہو، تو رب کائنات نے فوراً اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ تو یہ آیت بھی فرمایا کہ اب اس کو جاری کر دیں۔ تو حضرت مصطح کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا، فرمایا کہ کیا اے ابوبکر، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اے ابوبکر، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو بخش دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر حضرت مصطح کے ساتھ سلوک کرو۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں مصطح کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اور جو میں پہلے کرتا تھا اس سے بڑھ کر اسے اور بھی اس کی خدمت کروں گا۔ اب دیکھیں، جو شخص کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے، پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کام کو کر لے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے۔ اس آیت سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند شان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الفضل منکم کہا، اولو الفضل منکم کہا، یعنی بہت زیادہ فضل کرنے والے، بہت زیادہ لوگوں پر مہربانی کرنے والے۔
تیسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، اسی لیے رب کائنات نے اولو الفضل منکم کا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آیت مقدسہ ہے سورۃ اللیل پارہ 30 آیت نمبر 17 اور 18، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ترجمہ اس کا یوں ہے اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پاکیزہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ ملے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو تو اس حالت میں ملے کہ یہ پاکیزہ ہو کے ملے۔ امام علی بن خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے جو پرہیزگار کہا گیا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے۔ ان دو آیات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 فضائل بیان کیے۔ دنیا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، اس لیے کہا کہ یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ اپنے رب سے اس حالت میں ملیں گے کہ بالکل پاکیزہ ہوں گے، کوئی بھی عیب ان کے اندر نہیں ہوگا۔ پہلی فضیلت کہ آپ سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا، نہ حسد کا، نہ کینے کا، نہ تکبر کا، کوئی بھی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ انہیں دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، بلکہ یہ تو سفارش کر کے جنت میں لوگوں کو بھیجنے والے ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ دوزخ سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے کہ یہ جنتی ہیں، اسی لیے تو ان کو دوزخ سے دور رکھا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات، تمام عطیات قبول ہیں۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، جس کی گواہی خود رب کائنات دیتا ہے نا۔ دیکھیے اسی صورت کے آخر میں سورۃ اللیل کی آیات نمبر 19، 20، 21 میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گراں قدر قیمت پر خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا تو کفار کو حیرت ہوئی، یار انہوں نے کیسا یہ سودا کیا، یہ تو بڑے تاجر تھے، انہوں نے اتنا گھٹیا قسم کا سودا کیا۔ تو جب ایسا ہوا تو کہا کہ شاید بلال نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کیا ہوگا جس کا احسان یہ ادا کر رہے ہیں، جس کے احسان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل کسی کے احسان کے بدلے نہیں تھا، بلکہ وہ فعل ان کا اللہ کی رضا چاہنا تھا، اللہ کے محبوب کی رضا چاہنا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی کہ امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلال کے معاملے میں اس وقت جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بلال کو فروخت کرے گا، کہا ہاں، میں اسے نستاس جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو 10,000 دینار اور بہت سی لونڈی اور غلام اور چپائیوں کا مالک تھا، اس کے بدلے میں بیچتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا تھا کہ اس کو یہ اسلام لے آئے اور اس کا مال اسی کا رہے، تو وہ نہ مانا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مبغوض جانا۔ پھر جب امیہ نے کہا بلال کو میں اپنے آپ کے غلام کے بدلے میں دیتا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی غلامیوں کے ساتھ، اس کے غلاموں کے ساتھ اسی کو امیہ کو بیچ دیا۔ تو مشرکین بولے کہ ابوبکر صدیق نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ بلال کا ان پر کوئی احسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جو
بات کہہ رہے تھے، اس کا جواب قرآن میں دیا۔ اب دیکھیں صدیق اکبر کی شان کتنی عظمت والی، عظیم شان ہے نا، کہ ادھر کفار ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بلال نے کوئی احسان ان پر کیا کہ تو اس کا جواب رب دے رہا ہے کہ اب مالی احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى۔ میرے صدیق نے اس لیے بلال کو آزاد نہیں کروایا کہ بلال کو کوئی احسان ہے، بلکہ میرے صدیق نے اس لیے کیا ہے یہ کام کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ سب سے بلند ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے۔ بہرحال دیکھیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شرط پر ہجرت سے پہلے 6 غلاموں کو آزاد کیا۔ ان کے 7ویں بلال ہیں، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک ہوئے اور بئر معونہ کی جنگ میں قتل ہو کر شہید ہوئے، اور ام عمیس اور زہرا کی آنکھ جاتی رہی جب انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمایا۔ تو قریش بولے کہ انہیں لات اور عزا نے اندھا کیا ہے، تو آپ بولے قریش کعبہ کی قسم جھوٹے ہیں، لات و عزا تو نہ ضرر دے سکتے ہیں ان کے سامنے سے، تو اگر مکھی کوئی وہ چھوٹا سا اگر تن کا بھی لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ان کی بینائی پھیر دی، یعنی جن کو کہا تھا نا کہ لات و عزا نے ان کی بینائی لے دی، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میرے رب کی عزت کی قسم تمہارے لات و عزا کیا بلا ہیں، یہ تو ان کی آنکھ کی بینائی اللہ نے لی ہے۔ تو ادھر ان کے تانے کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی جو آپ کے غلام تھے۔ اسی طرح ایک عورت کی لونڈیا تھی، جو دونوں عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے گزرے اور ان کے آقا عورت نے انہیں بھیجا تھا کہ اس کا آٹا پیسیں، اور وہ عورت کہتی تھی کہ خدا کی قسم تو میں کبھی آزاد نہ کروں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام فلاں ہرگز نہیں، وہ بولی ہرگز نہیں، آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے تو آپ آزاد کریں۔ صدیق نے فرمایا تو کتنے دام پر بیچتی ہے؟ وہ بولی اتنے اور اتنے اور اتنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لے دام جتنے تو مانگ رہی ہے، تو اس نے منہ بولے دام مانگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے ادا کیے، اور اس کے ظلم سے، اس کے ستم سے ان دونوں کو آزاد کروا کے ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم پر راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے دے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر محبوب کے لیے کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں آپ کو اتنا دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور صدیق کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، طرز کلام دیکھیں دونوں کے مقبولوں سے یکساں کلام ہے۔ ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اور ادھر فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرے محبوب یعنی اے صدیق آپ کو بھی میں جنت عطا فرماؤں گا۔ وَلَسَوْفَ جو ربک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورۃ الضحیٰ میں اپنے محبوب سے فرمایا، اور سورۃ اللیل سے اپنے محبوب کے محبوب سے فرمایا، یعنی صدیق اکبر سے فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ بہرحال اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور دوسروں کو برابر نہیں قرار دیا رب نے۔ اس کے بارے میں بھی سنیے فتح مکہ سے پہلے کس کس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، تو ان کی شان میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کو نازل فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا اور جہاد کیا۔
اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فتح مکہ سے پہلے جب کہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور وہ مہاجرین اور انصار میں سابقین اور اولین ہیں، جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے نا تو بھی ان کی ایک مد کے برابر نہ ہو، نہ نصف مد کے برابر۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح مکہ کے بعد بھی خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ دونوں کے لیے ہے، ہیں دونوں سے رب راضی ہے، دونوں سے، فتح مکہ سے پہلے والوں سے بھی فتح مکہ کے بعد والوں سے بھی، دونوں نے خرچ کیا تو راضی رب دونوں سے ہے۔ لیکن مقام اور مرتبہ تھوڑا بلند کن کا ہے؟ مقام اور مرتبہ بلند کن کا ہے؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، کیونکہ اس وقت خرچ کرنا بہت بڑا جہاد تھا، کہ اس وقت تعداد بھی نہیں تھی، اس وقت درہم و دینار بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ خرچ کرنے میں اولین ہوئے۔ تو فرمایا ہیں تو مرتبے میں وہ بلند، لیکن اگلا مرتبہ جنت والا مرتبہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ جنت دونوں کو ملے گی۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے درجے میں اول ہوں گے، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے درجے میں بعد ہوں گے، تو یہ درجہ بندی وہاں کی الگ ہے، لیکن مقام جو جنت ہے، لفظ جنت، یہ دونوں کی۔ اللہ 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 اللہ